الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا صدق اللہ العظیم آمین ثم آمین۔ سورہ حجر مکی سورت ہے، اس میں 6 رکوعات اور 99 آیات ہیں۔ اس کا نام حجر اس حوالے سے ہے کہ اس کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کذب اصحاب الحجر المرسلین، یعنی اصحاب حجر نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو گویا اس سورت میں چونکہ اصحاب حجر کا تذکرہ آتا ہے، اس حوالے سے اس کا نام الحجر رکھا گیا ہے۔ یہ سورت تقریباً اسی دور میں نازل ہوئی جس دور میں سورہ ابراہیم کو نازل کیا گیا تھا۔ مکہ آپ کا آخری دور ہے اور مشرکین مکہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و تشدد برپا کیے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ سورت نازل کر کے مسلمانوں کو ایک طرح سے تسلی دلائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی گئی، اور جو تکذیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ کر رہے تھے، ان کے اعتراضات جو وہ لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، ان کا جواب بھی اس کے اندر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اس سورت کے اندر اٹھایا ہے، اور باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا قصہ بتا کر اس میں شیطانی رویہ بتایا، شیطانی رویہ دکھایا کہ کون سے رویے ہیں شیطان کے کہ جس کی بدولت اس نے اللہ کے احکامات کا انکار کر اللہ کے حکم سے روگردانی کی تھی۔ تو گویا یہ سکھایا گیا اور سمجھایا گیا کہ اگر انہی شیطانی رویوں کے اوپر برقرار رہتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں گے تو وہ جو جنت اللہ نے بنائی ہے اس کے حقدار نہیں ہو سکیں گے، اور جہنم کا بھی بتا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان جو ہے وہ جہنم رسید کیا گیا۔ تو جو لوگ شیطان کے رویے کے اوپر عمل پیرا ہو کر چلیں گے وہی پھر اس جہنم کے حقدار بنیں گے، اور اس کے علاوہ جو مان لیں گے تو جنت ان کی اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی اور مختلف انبیاء کے قصے اور رویے دکھائے اور ان کا انجام بھی بتایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لائحہ عمل سکھا دیا کہ وہ اب کیا کرے۔ تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، حروف مقطعات کی تمہید کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ہی کیا فرمایا کہ تلک آیات الکتابی، یہ آیات ہیں الکتاب کی، القرآن کی، یہ بیسٹ کتاب ہے، یہ خاص کتاب کی آیات ہیں، اور قرآن مبین، اور ایک ایسے قرآن کی جو واضح اور بین ہے۔ اس کے اندر آئے گی ہر بات بہت کلیئر کٹ اور بین ہے اور واضح ہے، اس کو پڑھتے جائیں گے ہر چیز سمجھ میں آتی جائے گی۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصص الانبیاء کا تذکرہ کیا ہے، نبیوں کے قصے بتائے ہیں، تو ان صورتوں کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ بہت ہی بین باتیں ہیں اس قرآن کے اندر۔ یہ الکتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اور ہر چیز واضح طور پر اس میں سمجھ آنے والی ہے۔ ربما یود الذین کفروا، بعید نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یود الذین کفروا، وہ لوگ کہیں گے، کون لوگ کہیں گے؟ وہ چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم سر اطاعت خم کر چکے ہوتے، کاش ہم فرما بردار ہو گئے ہوتے، کاش ہم مسلمان ہو جاتے اور ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ تو گویا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ جب وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، اسلام قبول کرنے سے انکاری ہیں، نہیں مان کر دے رہے اور انکار کے رویے پر جمے ہوئے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے، کاش ہم نے اطاعت کر لی ہوتی، کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ تو عنقریب، ربما کہتے ہیں بسا اوقات یا اکثر، یعنی یہ قریب کا وہ وقت ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ کرنا ہی ہے انہوں نے۔ کون سے حکم میں یہ کہنا ہے انہوں نے؟
یا تو فتح مکہ کا موقع آئے گا تب یہ سارے مشرکین مکہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم پہلے ذریعات ختم کر چکے ہوتے اور ہم نے اللہ کے نبی کی مان لی ہوتی، یا یہ کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تب تو پھر انہوں نے ماننا ہی ماننا ہے۔ اور تیسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا، یعنی قیامت کا وقت آئے گا کہ جب لوگوں نے مان کر دینا ہے، اور اس وقت یہ جو انکار کرنے والے ہیں یہ اس وقت حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے اس دنیا کی مہلت عمل میں مان لیا ہوتا، سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ تو گویا کہ حسرت کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک حسرت کا عمل ہوگا۔ حسرت انسان کو اسی وقت آتی ہے کہ جب اصل ٹائم جو کرنے کا ہوتا ہے، عمل کرنے کا، اس وقت نہ کیا جائے تو بعد میں حسرت آئے۔ مومن حسرت ہائے کاش یاس نہیں کرتا۔ یہ حسرت کس کا رویہ بتایا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کا بتایا جا رہا ہے الذین کفروا، جو لوگ مانیں گے نہیں، انکار کر دیں گے۔ اور انکار کس بات کی جا رہی ہے؟ کس بات کا انکار کیا جا رہا ہے؟ نبی کی بات کو ماننے کا انکار کیا جا رہا ہے، سر اطاعت خم کرنے سے رکنے کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کا انکار جو نبی جس پیغام کو لے کر آیا تھا، ان پیغامات، ان احکامات کو ماننے سے انکار، اللہ کو ماننے سے انکار، اللہ کے نبی کو ماننے سے انکار، اللہ کی بھیجی ہوئی اس کتاب کو ماننے سے انکار۔ جو اس انکار کے رویے پر چلیں گے وہ ضرور حسرت سے دوچار ہوں گے، اور یہ حسرت کا عذاب یہ بہت ہی بڑا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت سارا وقت ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے، اور اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، تو اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اس وقت تو نہ کوئی مہلت عمل ہوگی قیامت میں، اور نہ ہی کوئی عمل کام کا آ سکتا ہوگا۔ تو لہٰذا کیا اصول مل رہا ہے کہ ہم نے اس وقت اللہ کے باتوں پر لبیک کہنا ہے۔ لبیک اس وقت کہنا ہے جب ہمیں اس کا پیغام پہنچ جائے، جب ہمیں اس کی بات پہنچ جائے، فوراً اس کی بات پر، اللہ کی باتوں پر سمیعنا و اطعنا کا رویہ جو مومن اختیار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں پر لبیک کہتے ہیں، انشاءاللہ وہ آخرت کی ان حسرتوں سے خود بخود بچ جائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا اصول ہے کہ یہ لبیک ہم نے کب کہنا ہے؟ یہ اپنی زندگی کی مہلت عمل میں ہی ہم نے قرآن کے ہر حکم پر لبیک کہہ کے آج ہی اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار اور شکر گزار بندہ بننا ہے، ورنہ آخرت کے پچھتاوے اور آخرت کی حسرتوں سے سبھی دوچار ہونے والے ہیں۔ کیونکہ یہ حسرتیں صرف آخرت میں نہیں، ہر موقع پر آئیں گی۔ جب انسان کی جان کنی کا وقت آئے گا، ملک الموت آئے گا، تب ان کو حسرتیں آئیں گی۔ جب قبر میں چلے جائیں گے تب حسرتیں آ رہی ہوں گی، جب حشر میں اٹھائے جائیں گے تب حسرتیں آ رہی ہوں گی، جب اعمال نامے تلے جا رہے ہوں گے تب حسرتیں آ رہی ہوں گی، جب اعمال نامے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے تب حسرتیں آئیں گی، جب گولے صراط سے گزر کر جا رہے ہوں گے تب حسرتیں آ رہی ہوں گی۔ گویا ہر وقت قیامت کا دن تو ہے ہی یوم الحسرہ، لہٰذا اس دن کی تمام ہی حسرتوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کے مہلت عمل میں اللہ کے تمام دیے ہوئے احکامات اور پیغامات کو مان جائیں، اس کے اوپر عمل کر لیں، سمیعنا و اطعنا کی کر کے لبیک کہنے کا عمل جو ہے وہ پورا کا پورا دکھا دیں اللہ کو کہ اللہ ہم تجھے مانتے ہیں اور تیری مان کے چلتے ہیں۔ یہ کون تھے جو کفر کر رہے تھے؟ کس وجہ سے وہ انکار کے رویے پر جمے ہوئے تھے؟ اللہ نے وجہ بتائی، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑ دو، یعنی کہ تمہارا کام جو ہے وہ صرف اور صرف ان کو بتانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، تم ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، ذرہم، ان کو چھوڑ دو۔ آج مجھے اور آپ کو بھی کیا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے؟ ہمارا کام صرف اور صرف بلغ ما انزل الیک من ربک کا معاملہ کرنا ہے، اپنے اللہ کے پیغام کو لوگوں کو بتانا ہے۔ زبردستی جبرن کسی کو اس طرف لانا یا اس سے عمل کروانا ہمارا طریقہ نہیں ہے، اور کو چھوڑ دیا جائے، بس صرف ان کو بتا دیا جائے، چھوڑ دو۔ کیا کریں؟ یاکلوا، وہ کھائیں پیئیں، وہ جو کھانا چاہتے ہیں کھائیں، وہ یتیم کا مال کھانا چاہتے ہیں کھائیں، وہ سود کھانا چاہتے ہیں کھائیں، وراثت کے مال میں گڑبڑ کر کے کھانا چاہتے ہیں کھائیں، صبح سے شام تک جانوروں کی طرح کھانا پینا اپنی زندگی کا مقصد بنا کے رکھے ہوئے تو کھائیں، ان کی تو زندگی کھانا پینا بن گئی ہے
ایسا ہے کہ نہیں کچھ لوگوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے نا کہ بس کھاتے پیتے ہی رہیں، بس ڈائن آؤٹ کریں یا ہوم ڈیلیوریز کراتے رہیں، خود پیٹ بھر بھر کے رہیں. یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے ہمسائے اور پڑوسی جو ہیں وہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا پیٹ بھرا ہے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھا لے، اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. ان کو تو صرف کیا ہے، کفر کرنے والوں کو تو بس اپنے پیٹ کی پڑی ہے، اپنے پیٹ میں بھرے جا رہے ہیں، یا کلو کھائیں جیسے مرضی، حلال کھائیں حرام کھائیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس وہ کھاتے پیتے رہے ہیں، بس کھانا پینا ہی ان کی زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے. وَيَتَمَتَّعُوا، اور وہ فائدے اٹھا لیں، وہ کھانا وہ منمانی زندگی گزار کر وہ فائدے دنیا کے اٹھانا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَيَتَمَتَّعُوا، کھا لیں، اپنی زندگی کے فائدے اٹھا لیں. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور بلاوے میں ڈالیں ان کو ان کی جھوٹی امیدیں. گویا کھانا پینا انسان کو بہت سی چیزوں، بہت سے احکامات کی طرف سے بلاوے میں ڈال دیتا ہے. اور انسان جب کھانے پینے ہی کے اندر لگا رہتا ہے تو اتنا زیادہ کھا لیتا ہے انسان. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ انسان جب اتنا زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتا ہے تب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عبادت کا رویہ بھی نہیں صحیح طرح سے ہو رہا ہوتا. تو گویا بہت زیادہ کھانا، ٹو مچ ایٹنگ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. مومن ایک آنت کھاتا ہے اور شیطان 7 آنتیں کھاتا ہے، کیونکہ زیادہ کھانے سے بھلاوے میں، غفلت میں چلا جاتا ہے انسان. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، کہ ان کی جو خواہشات ہیں، جھوٹی امیدیں ہیں، بس وہ ان کو الجھائے رکھے دنیا کی زندگی میں، اور وہ اسی میں ہی مگن ہے، اسی میں ہلاکت میں ڈلے ہوئے، جھوٹی امیدوں میں پڑے ہوئے، موج اڑا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ان کی اصل زندگی ہے. آخرت کس نے دیکھی ہے؟ بس جب آئے گی تو دیکھا جائے گا. امتی امتی کہتے ہوئے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ جو اللہ دنیا میں آج ہمیں دے رہا ہے آخرت میں بھی ہمیں دیا رہے گا. اللہ آج بھی ہم سے خوش ہے، آخرت میں بھی خوش ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ سب جھوٹی امیدیں ہیں. تو اللہ نے کہا یہ جھوٹی امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو علم ہو جائے گا، ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ جب انہوں نے کہنا ہے یہ کام، یہ بات کہ لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم فرما بردار ہو جاتے، کاش ہم مان لیتے. وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ کاش ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے عقل کر لی ہوتی تو آج ہم جہنم کے عذاب، جہنم کی آگ میں ڈالے جانے والوں میں شامل نہ ہوتے. تو حسرت کا عذاب بڑا ہی برا ہوتا ہے. مومن ہائے کاش یاس نہیں کرتا. مومن تو زندگی کی مہلت عمل کو غنیمت جان کر 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کر لو. جوانی کا بڑھاپے سے پہلے، صحت کا بیماری سے پہلے، مالی فراغی کا مالی تنگدستی سے پہلے، فرصت کا مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کا موت سے پہلے. تو گویا مومن کو ان 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کرنے کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے. جب اس کے پاس صحت ہوتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے آج چل پھر سکتا ہوں، آج سانسیں ہیں، آج کمر ٹھیک ہے، آج ہاتھ پاؤں سلامت ہے، سب کچھ کر رہا ہوں، تو اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں لگا لوں. بعد میں پتہ نہیں بڑھاپے میں کیا جو ہے وہ میری حالت ہو یا میری کوئی بیماری ایسی نہ آ جائے جس کی وجہ سے مجھے بیٹھنا پڑ جائے. آج اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع کروا لوں. آج فرصت کے اوقات ہے، پتہ نہیں بعد میں کون سی مصروفیات آ جائے زندگی کے اندر، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مہمانداری ہو جائے، تو وہ اپنی پوری زندگی کو ہر لمحے کو اللہ کی راہ میں لگانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس لیے بھی کرتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ کوئی ابن آدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا. اور وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کن کاموں میں گزار کے آئے ہو، جوانی کن کاموں میں بسر کر کے آئے ہو، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں پہ خرچ کیا، اور جو علم تمہارے پاس آیا تھا اس پر کہاں تک عمل کر کے آئے ہو. تو ہر انسان نے ان 5 باتوں کا جواب دینا ہی دینا ہے. لہٰذا ان کو معلوم ہوتا ہے آج ہمیں بلایا جا رہا ہے، آج ہمیں اللہ کی طرف پکارا جا رہا ہے، تو اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں اور اس کی طرف اپنی زندگی گزارنے کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں.
ہیں. یہ نہ ہو کہ کل پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھوں میں نہ رہے. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک بہترین مومن کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اپنی زندگی کے مہلت عمل میں سمجھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے اس زندگی کو آخرت کے لیے بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر واسطے اس کے ایک معلوم مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. گویا اللہ نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. ما تسبقو، نہیں سبقت لے جاتی، من امت، کوئی امت، اجلہا، اس کی اجل سے پہلے، یعنی کہ وما یستاخرون، اور نہیں اس میں تاخیر کیا جاتا. یعنی کہ کوئی امت نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. اللہ نے ہر امت کے لیے بھی ایک وقت مہلت عمل کا وقت جو ہے وہ لکھ رکھا ہے. اللہ نے جتنی امتیں دنیا میں لے کر آیا، جتنی قومیں آئیں، تمام کے تمام کا وقت لکھا جا چکا تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی اور اللہ دوسروں کو لے آیا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، ان کو بھی زندگی کی ایک مہلت عمل دی جا رہی ہے. یہ جو کافرین ہیں، یہ جو انکار کرنے والے ہیں، یہ جو دنیا میں بہت بڑے بن کر تکبر سے جی رہے ہیں اور اللہ کی احکامات یا اللہ کی اطاعت کی روش پر نہیں آ رہے، تو بس پھر ان کے لیے بھی ایک مہلت عمل لکھی جا چکی ہے. اور جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو نہ تاخیر ہوگی اور نہ ہی تقدیم ہو سکتی ہے. ملک الموت آئے گا اور اللہ سے ملاقات کے لیے ان کو لے جائے گا. وہ وقت ختم ہو جائے گا. ہر ایک کی زندگی کا جو ہے وہ پیج پلٹایا جا رہا ہے ڈیلی، اور اپنا ہماری زندگی آہستہ آہستہ موت کی طرف جو ہے وہ ہر روز قدم بقدم بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ ہمیں اس زندگی کی مہلت عمل میں ہی اپنے طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے. وقالوا، اور وہ سب کہتے ہیں، یا ایھا الذی، اے وہ شخص کہ نزل علیہ الذکر، کہ جس کے اوپر ذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک آپ تو کیا ہے، البتہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں. یعنی کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے اوپر جو یہ قرآن، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الذکر کہہ کے کہا، تذکرہ کیا کہ قرآن کو الذکر اللہ نے کہا کہ یہ جو ذکر کس کو کہا جاتا ہے؟ بیسیکلی ذکر کہتے ہیں ذکر نصیحت کو، یا ذکر یاد کو بھی کہتے ہیں. یاد کرنا، یاد دہانی کرنا، یا آپ کہہ لیجئے کہ وہ چیزیں جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یعنی کہ جس چیز سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، یعنی ایک چیز جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو پھر ہی وہ اس قابل بنتی ہے کہ اس سے انسان یاد رکھے اور اس سے وہ ہوشیار رہے اور اس سے بھی نصیحت حاصل کر سکے. تو اس قرآن کو کیا کہہ کے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نزل علیہ الذکر، اس کے اوپر ذکر نازل کیا گیا ہے. قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کہا، اور قرآن کے علاوہ جتنی اور الہامی کتب آئی تھی دوسرے انبیاء کے اوپر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے الذکر ہی کہہ کر مخاطب کیا ہے، کیونکہ وہ تمام کی تمام بھی اللہ کی طرف یاد دہانی کروانے والی کتابیں تھی، اللہ کی طرف پلٹ کر ذکر نصیحت حاصل کرنے والی کتابیں تھی. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، مجنون ہیں، دیوانے کہا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مختلف اعتراضات کیے جاتے تھے. کبھی کہتے تھے شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے مجنون ہیں، کبھی کہتے تھے کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے ساحر ہیں، تو جادوگر ہیں. تو اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہی بات فرمانے کہ لو ما تأتینا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تو لے کر آتا ہمارے پاس بالملائکتی، 7 ملائکہ کے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. یعنی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو جس کے اوپر ذکر نازل ہوا ہے وہ تو نعوذ باللہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، اور اگر وہ سچے ہیں تو پھر ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، نہیں ہم نازل کرتے ملائکہ کو مگر حق کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو یوں نہیں اتار دیتا مگر حق کے ساتھ اتارتا ہے. اور حق کیا ہے؟ حق وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تبھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے کب اترتے ہیں؟ فرشتے اترتے ہیں یا تو عذاب آتا ہے کسی بستی کے اوپر، یا عذاب دینے کے لیے، یا موت کے وقت اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، یا پھر یہ کہ باطل کو مٹا کر حق کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکامات کی تکمیل کے لیے بھی فرشتوں
کو نازل کرتا ہے. تو بس یہ وہ حق ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو وہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوتے ہیں. وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، اور نہیں لوگوں کو پھر اس کے بعد مہلت نہیں دی جاتی، یعنی کہ لوگوں کو پھر مہلت نہیں دی جاتی. فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو مہلت عمل ختم کر دی جاتی ہے، عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے یا موت کا فیصلہ آ جاتا ہے. اور جس کے اوپر فرشتے نازل ہو جائیں تو بس پھر تو مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کے اوپر بھی بہترین ایمان عطا فرمائے. یہ ان کے خامخواہ کی خام خیالیاں اور خام کے اعتراضات تھے جس کا اللہ نے یہاں پر ان کو جواب دیا اور پھر فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اس ذکر کو، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. 3 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ذکر سے پہلے، اس قرآن کے تذکرے سے پہلے اپنی طرف راجع کر کے بتایا، اِنَّا بے شک ہم نے، نَحْنُ ہم نے، نَزَّلْنَا نازل کیا ہے ہم نے. یعنی 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو کہنے سے پہلے کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس ذکر کو، اور بے شک ہم ہی لہو لحافظون اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو گویا کتنی مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف راجع کر کے بتا دیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ادھر ادھر سے نہیں آ رہا، یہ کوئی خود ساختہ کلام نہیں ہے، یہ کہ خود گھڑ لیا ہو یا یہ کہ خود لکھ لیا ہو یا اپنی طرف سے ہی لا کے پیش کر رہے ہوں. نہیں، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ قرآن صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. اور جب اللہ نے اس کو نازل کیا ہے تو پھر اس کو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ ہی کے سپرد ہے، اللہ ہی نے اٹھایا ہے. جب باقی ساری کلام بھی اللہ ہی کے کلام تھے، ان کو بھی اللہ نے ذکر کہا تھا، تو پھر اس ذکر کے لیے ہی حفاظت کا ذمہ کیوں اٹھایا گیا؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ باقی جو الہامی کتب آئی تھی جن کو بھی اللہ تعالیٰ الذکر کہہ کے ہی مخاطب کرتے ہیں، وہ ذکر بھی اللہ ہی کا کلام تھا اور اللہ ہی کی کتاب تھی اور اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوا کلام تھا. لیکن ہوا یہ کہ چونکہ انسانی ارتقاء جو ہے اپنے مراحل میں چل تھا اور ارتقاء کے مراحل میں چل رہا تھا، انسانی تمدن، اس کی ثقافت، اس کے طور طریقے، ساری چیزیں جو ہے وہ ارتقاء کے منازل سے گزر رہی تھی اور ابھی عروج پر نہیں آئی تھی. تو مختلف انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور شریعتوں کو دے کر بھیجا گیا، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین تو ایک ہی رکھا کہ دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. لیکن اس کے بعد شریعتیں اور منہاج جو ہے وہ طریقے جو ہے وہ مختلف تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ نماز رکھی، ہر جگہ اللہ نے روزے بھی رکھے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا طریقہ بھی چلایا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے اندر تھوڑے تھوڑے طریقے جو ہیں وہ فرق رکھے تھے. عبادت کے طریقے یعنی نماز کے حوالے سے ان کی شریعت میں مختلف تھے، روزوں کا حوالہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے طریقے مختلف تھے، اور جو نکاح کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا گیا. تو مختلف جو ہے وہ منہاج اور شریعتوں میں تھوڑا تھوڑا تبدیلی اور چینجز صرف اور صرف اس لیے کی گئی کیونکہ انسان اپنے ارتقاء کے مراحل سے گزر رہا تھا. لیکن نیکی گناہ کا تصور اور عبادات کا تصور اور ذکر الہی کا تصور ہر جگہ ہر شریعت میں بالکل اسی طرح تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس قرآن کو یا اپنے ذکر کو کہاں لکھا تھا؟ یہ ام الکتاب میں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ صرف فرماتا نا کہ یہ ام الکتاب کی تفصیل ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس قرآن کو ام الکتاب میں لکھ رکھا تھا. جب لکھا کس وقت تھا؟ جب انسان کی تخلیق ہوئی اس سے پہلے. یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی کون سی تخلیق کو بنایا تھا؟ قلم کو بنایا تھا. اور قلم تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے اس قلم کو حکم دیا تھا کہ لکھ. تو اس نے کہا تھا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تقدیر لکھ دے. تو اس نے قلم نے تمام کی تمام تقدیر لکھ کر اور ساری تقدیر لکھ دی. اس پوری دنیا کے اندر جو بھی ہونا ہے وہ قلم تقدیر نے سب کچھ لکھ دیا تھا. تو جب وہ تقدیر لکھ دی گئی،
شریعت اس میں لکھوا دی گئی اور وہ ام الکتاب میں محفوظ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ اب جب آہستہ 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 پھر کیا ہوا کہ جیسے جیسے اللہ کا حکم ہوتا رہا اللہ تعالیٰ ان احکامات کو نازل کرتے رہے، لیکن چونکہ وہ کتابیں محفوظ نہیں تھیں اور ان کے اندر چینجز اور تبدیلی آنی ضروری تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا۔ لیکن جب آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس پورے اپنی شریعت کو اللہ نے محفوظ کیا، اس کے ام الکتاب سے نکال کر اس کو لوح محفوظ سے اتار کر بھیجا، اور اس قرآن پاک جو کہ باقی تمام کتب کا بھی مجموعہ ہے، ہر کتاب کی باتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ان کی دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب آئی ہے، اور اس کو فرقان بھی کہا گیا کہ ان کے اندر جو چینجز ہو چکی تھی ان کے فرق کو واضح کر کے اللہ نے اس کتاب کے اندر ہمیں بتا دیا کہ وہ جو چینجز انہوں نے کی تھی تو اصل وہ ان کی طرف سے چینجز تھی، اللہ نے ایسی کوئی حکم ان کو نہیں عطا کیا تھا۔ تو اللہ نے یہ قرآن پاک کی صورت میں اس کو بھیجا، اور پھر اس کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھا لیا۔ اچھا، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چن لیا گیا تو اقرا جب بھیجی گئی سورت آپ کے اوپر تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آسمان دنیا پر اتار دیا تھا، لوح محفوظ سے اس کو اتار کے آسمان دنیا پر رکھا، اور اس کو 23 سال میں پھر آہستہ 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا۔ نزل بہ روح الامین علی قلبی، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کو آپ کے قلب مبارک پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، روح الامین کے ذریعے سے آپ کے قلب مبارک پر سیدھا جو ہے وہ بھیجا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو یاد کر لیتے اور تیزی تیزی سے اپنی زبان مبارک ہلاتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی تھی نا کہ لا تحرک بہ بلسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیں کہ آپ اس کو یاد کر لیں، تو اس کو پڑھوانا، اس کو یاد کروانا ہمارے، اس کو سمجھانا بھی ہمارے ذمہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذمہ اٹھایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باقاعدہ یاد کروا دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر اب یہ قرآن کی آیات کو اپنے صحابہ کرام تک منتقل کرتے، صحابہ کرام اس کو یاد کرتے، صحابہ کرام کے سینوں میں آیا، صحابہ کرام کے سینوں سے وہ یاد ہو گئے، حفاظ بن گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو لکھوانے کا عمل شروع کیا، اور پھر جب تک مکی دور تھا تب تک صرف قرآن لکھا جاتا رہا، اور اس کے بعد لکھا کس پر جاتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے کاغذ تو ہوتے نہیں تھے، تو مختلف چیزوں کے اوپر یہ جو چمڑا ہوتا ہے اس کو بہت باریک سی جلد بنا کے نا اس کو کہتے ہیں نا دباتے ہیں اس کو چمڑے کو، تو بہت زبردست قسم سے باریک رقیق اس کا باقاعدہ قرآن پاک میں ہی ہے کہ رقل منشور کے باریک جو ہے نا باریک چمڑے کے باریک پیجز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھوایا جاتا تھا۔ پھر مختلف ہڈیوں کے اوپر جو بہت بڑی بڑی اونٹ کی ہڈیاں ہوتی تھی، یہ جو شولڈر کی بون ہوتی ہے اسکیپولا، پھر یہ جو پیلوک گرڈل ہوتا ہے اس کی چوڑی چوڑی بونز ہوتی ہیں، پھر بڑی سی فیمر ہوتی ہے اس کے اوپر، اس کے علاوہ جو ہے وہ لکڑیوں کے اوپر اس کو لکھوایا جاتا رہا، تو مختلف درختوں کی چھالوں پر لکھوایا جاتا رہا، تو مختلف چیزوں پر اس کو مصحف جو ہے وہ اس کے لکھے گئے اور اس کو محفوظ کرتے گئے۔ آہستہ 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 صحابہ کرام نے اس کو تمام کے تمام قرآن پاک کو اس طرح سے لکھوا لیا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت ابوبکر کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، اور جنگ یمامہ میں 80 حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ جب اتنے سارے حافظ القرآن شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ اس طرح تو قرآن، اگر اس طرح مسلمان شہید ہو جائیں گے تو پھر تو قرآن نکل جائے گا۔ تو ان کو ایک فکر آئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے دماغ میں ڈالا کہ کیوں نہ قرآن پاک کو ایک پوری کتابی شکل دلوا دی جائے۔ انہوں نے اس کا ذکر حضرت عمر سے کیا، تو حضرت عمر نہیں مانے کہ یہ تو بدعت ہو جائے گی کہ جس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیسے کر سکتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی حضرت ابو بکر کے دور میں یہ بات حضرت ابو بکر کے دماغ میں ڈالی تو کیا ہے، مومن کا تو دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے وسیلے اسباب خود ہی بناتا ہے اور دل بھی اس کی طرف شرع صدر ہو جاتا ہے. تو اللہ نے حضرت عمر کا شرع صدر فرمایا اور آہستہ آہستہ وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کو ایک کتابی شکل دے لیتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر کے پھر انہوں نے بلایا حضرت زید بن ثابت جو کہ کاتب وحی تھے، ان کو بلایا گیا اور ان کو تذکرہ کیا گیا. وہ بھی مانے نہیں، وہ بھی انہوں نے بھی انکار کر دیا پہلے تو، لیکن آہستہ آہستہ اللہ نے ان کا بھی شرع صدر کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ ایکچولی خود اٹھایا نا. تو اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتے تھے کہ اس کے وسیلے اسباب نہ بناتے. تو لہٰذا پھر سارے جو صحیفے تھے، جہاں جہاں قرآنی مصحف لکھے گئے تھے، ان سب کو کلیکٹ کیا گیا. اس کی جو ترتیب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بتائی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حافظ القرآن جو ہوتے تھے صحابہ کرام، ان کو باقاعدہ اسی طرح سے یاد کرواتے تھے اور ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ ہوتا تھا. اور بالکل جو ترتیب آج ہمارے پاس موجود ہے، اسی ترتیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد کروایا تھا. اور ہمیں معلوم ہوتا ہے، بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پورے کا پورا قرآن ایک ہی سٹنگ میں، جیسے 2-3 دن میں پڑھ لیا کرتے، ایک دن رات میں حضرت ابن عمر کا آتا ہے کہ وہ ختم کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے 2 دور آخری رمضان المبارک میں کیے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک. تو وہ جتنا آپ کو یاد تھا وہ اس کی پوری ترتیب تھی، اور یہ ترتیب جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ترتیب تھی. اور اسی طرح آج جو ہم نے پڑھنا تھا اس طرح اس کو مرتب کر دیا گیا تھا. اب جیسے دیکھیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ آیت ہے جو کہ کہا جاتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آخری نازل ہونے والی قرآن کی یہ آیت ہے جو حجت الوداع کے موقع پر نازل کی گئی. لیکن ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہم قرآن کے آخر میں تو نہیں پڑھتے. یہ آیت ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھ کے آ چکے سورہ مائدہ میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو گویا اللہ نے کہ نبی نے اللہ کے کہنے کے اوپر، حضرت اللہ کے کہنے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسٹرکشنز دی تھی، اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ان آیات کی ترتیب مرتب کروا کے صحابہ کرام کو بھی یاد کروائی. تو جب اس طرح سارے ترتیب کے ساتھ قرآن کو جمع کیا گیا، پھر اس کو لکھوایا گیا اور پھر لکھا یہ گیا حضرت عمر کے دور میں. حضرت عمر کے دور میں اس کو باقاعدہ حضرت زید بن ثابت نے لکھا اور اس کا ایک پورا مصحف تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے حوالے کر دیا گیا. اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کے اوپر باقاعدہ نقطے لگائے گئے. اور پھر حجاج بن یوسف کا جب دور آیا تو حضرت عثمان کے دور میں جب بہت زیادہ اسلام کی جو سلطنت تھی وہ بہت وسیع ہو گئی، عرب سے نکل کے عجم میں اسلام پھیلا، تو لوگ جو ہے اپنے اپنے تلفظ سے اس کو پڑھنے لگے تو بہت زیادہ غلطی کا امکان ہونے لگا. تو اس کے اصل تلفظ اور اسی طرح سے پڑھنے کے لیے پھر اس کے اوپر نقطے اور اعراب لگانے کا طریقہ اختیار کیا گیا. تو یحییٰ بن یامر ان کا نام آتا ہے جنہوں نے اس کے اوپر پھر نقطے لگائے تھے، اعراب لگائے تھے تو اعراب انہوں نے لگائے، لیکن حجاج بن یوسف کے دور میں اعراب لگے تھے. اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دیکھیے اب ہم اردو اسپیکنگ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم اردو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اگر کل لکھا ہوا آئے تو ہم ہمیشہ اس کو کل ہی پڑھ کے چلیں گے، ہم کل نہیں پڑھیں گے اس کو. تو یا اگر پھر آ جائے تو ہم اس کو پھر پڑھیں گے، حالانکہ وہاں پہ زیر نہیں لگا ہوگا، لیکن ہم اس کو پھر ہی پڑھتے ہیں، ہم اس کو پھر یا پھر نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری لینگویج ہے. تو عربیوں کو چونکہ معلوم تھا ان کی لینگویج تھی، اس لیے اعراب کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن بعد میں پھر اعراب کی ضرورت پڑی اور اس کے اعراب لگا دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت سے اس کا چونکہ ذمہ اٹھایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیر زبر کی تحریف کے بغیر آج تک محفوظ رکھا ہے. میرے آپ کے ہاتھوں میں جس طرح کا یہ آج موجود ہے یہ اس زمانے میں بھی اسی طرح کا ہی پڑھا جاتا تھا. اللہ نے اس کا ذمہ اٹھایا تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ورکنگ ہیومن ماڈل
کی کسی بات کا ذمہ نہیں اٹھایا ہوگا؟ قرآن کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم قرآن کے ساتھ حدیث کو نہ ملا لیں۔ تو جو پریکٹیکل ہیومن ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سیرت کے نمونوں کو، ان کی باتوں کو، ان کے پیغامات، ان کی تمام ہی باتوں کو اور ان کے طور طریقوں کو، اور قولی ہو چاہے عملی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اس حوالے سے، کیونکہ ہم قرآن کو بغیر سنت کے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو گویا اس آیت کے اندر اللہ نے اعلان کیا اپنی تمام ہی ذکر کو کی حفاظت کرنے کا اعلان کیا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جتنی باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے تو بولتے ہی نہیں تھے، کیونکہ قرآن ہی نے اس کی گواہی دی ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے مگر جو آپ کے اوپر وحی کیا جاتا ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی کیا ہے؟ وہ بھی وحی الہی ہی کی شکل ہے، وہ وحی خفی کہلاتی ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے، اور یہ جو قرآن ہے اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ ساری باتیں اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں، لیکن یہ چونکہ اللہ کی الفاظ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو لہٰذا اس کو ہم قرآن پاک کی صورت میں پڑھتے ہیں، اور جو احادیث ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آسان کر کے بتائی گئی، عربوں کے اس میں لہجے میں، تو اس کو کیا بتا دیا گیا؟ حدیث بتا دیا گیا، لیکن اللہ نے دونوں ہی کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا جو ذمہ اٹھایا تھا، تو جو اتنی مشکلوں سے اور اتنی آپ کہہ لیجیے اتنی لزوم اور اہتمام کے ساتھ مجھ تک اور آپ تک ہمارے ہاتھوں میں پہنچتی ہے، اور پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ ہمیں یہ سنوا بھی دیتا ہے اور سمجھوا بھی دیتا ہے، تو پھر کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اس کے باتوں کو پڑھنے کے بعد اور اس کو کچھ باتوں کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، اور کچھ باتوں کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ وتکفرون ببعض، کہ ہم کچھ باتوں کو مانیں گے اور کچھ باتوں کو نہیں مانیں گے اور کچھ باتوں سے انکار کر جائیں گے، اس میں پک اینڈ چوز کرنے لگ جائیں گے؟ کیا مجھے اور آپ کو یہ رویہ پھر زیب دیتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کے احکامات جب مجھ تک اور آپ تک پہنچ جاتے ہیں تو اس میں پک اینڈ چوز کا رویہ اختیار کرنا مومن کو ہرگز بھی زیب نہیں دیتا۔ قرآن کے تمام احکامات سب کے لیے آئے ہیں، ہر ایک نے کرنے ہیں، اس کے اوپر عمل کر کے چلنا ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اسی حکم کو سمینا و اطاعنا کر کے مانا جائے گا۔ اس میں پک اینڈ چوز کا رویہ اگر کوئی اختیار کرے گا تو یاد رکھے کہ اللہ نے اس کے بعد فرما دیا تھا کہ وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، کیا ہے بدلہ اس کا جو یہ کام کرے گا کہ اس سے پک اینڈ چوز کر کے اپنی مرضی کے احکامات کو مانے اور اپنی مرضی کے احکامات کو چھوڑ دے؟ نہیں، ان کا کیا بدلہ ہے؟ وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اس کا کیا بدلہ ہے سوائے اس کے کہ خزي في الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اس کو رسوا کر دیا جائے اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے رنگ میں رنگ دے، اللہ صبغت اللہ ہم پر غالب کر دے، اللہ ہمیں اس میں ادخلوا فی السلم کافہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، البتہ یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے پہلے بھی بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسولوں کو بھیج چکے ہیں، یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مختلف گروہوں میں مختلف قوموں میں رسولوں کو بھیجا ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور نہیں آتا کوئی رسول ان کے پاس الا كانوا به يستهزئون، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ مطلب ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہیں اڑایا ہو۔ تو گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس ذکر نصیحت کو وہ نہیں مان رہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہو گئے ہیں یا آپ سچے نہیں ہیں یا آپ نے جو ہے وہ یہ کلام محفوظ طریقے سے ہم تک نہیں پہنچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، آپ کا یہ مذاق نہیں اڑا رہے۔ اصل میں یہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی لوگ ایسا ہی کرتے تھے، وہ بھی نبیوں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے تھے، وہ اصل میں اللہ کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے۔ اللہ نے تو ساری چیزوں میں بتا دیا ہے کہ یہ کلام بھی اللہ کی طرف سے آیا اور اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح سے مجرموں کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو سلاخ کی مانند گزارتے ہیں۔ گویا مجرم جو ہے ان کے دلوں میں یہ ذکر جب آتا ہے تو ایسے لگتا ہے ان کو جیسے کوئی سلاخ ان کے دل سے آر پار ہو گئی ہو۔ ان کے لیے اس قرآن کو سمجھنا، اڈاپٹ کرنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اور اس کو ابزارب کرنا ایک نہایت ہی مشکل عمل لگتا ہے۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور یہ طریقہ اس سے پہلے بھی لوگوں کا چلا آ رہا ہے، یعنی کہ یہ آج سے مشرکین مکہ کا یہ رویہ نہیں ہے، پہلے لوگ بھی اسی طرح کے معاملہ کرتے تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھیں تو جنہوں نے نہیں مان کے چلنا ان کو قرآن کی بہت سی باتوں پہ اعتراض ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ مان کے نہیں چل رہے ہوتے، اور قرآن کی بات اگر ان کے سامنے رکھی جائے تو ان کو لگتا ہے جیسے ان کے دل پہ چھریاں چلا دی گئی اور وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوستے تھے، چھوڑو چھوڑو ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں مت سناؤ اس بات کو، اور ان کا دل گویا تنگ ہونے لگتا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اور البتہ اگر ہم فتحنا علیہم بابن، اور کھول دیتے اوپر ان کے بابن دروازے من السماء، آسمان سے، یعنی اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ بھی ان کے اوپر کھول دیتے، فظلوا فیہ یعرجون، اور وہ دن دہاڑے اس کے اندر چڑھنے بھی لگ جاتے، تب بھی وہ کیا کہتے؟ لقالوا، وہ کہتے انما سکرت ابصارنا، کہ ہمیشہ صرف دھوکا ہو گیا ہے یا مدہوش ہو گئی ہیں ہماری نگاہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو سحر زدہ ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ آسمان سے کوئی دروازہ بھی کھلتے ہوئے دیکھ لیتے اور دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہماری تو آنکھوں کو لگتا ہے جادو کر دیا گیا، ہمیں تو کوئی دھوکا ہو رہا ہے، یعنی وہ یقین پھر بھی نہ کرتے۔ تو سرکش اور ڈھیٹ لوگ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر چیز واضح طور پر دیکھنے کے باوجود بھی مان کر نہیں دیتے، کیونکہ ضد اور ڈھٹائی ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہی ضد اور ڈھٹائی مشرکین مکہ کے اندر بھی موجود تھی۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی اگر ہم ان کی ساری باتیں مان کے بھی لیتے اور ہم ساری باتیں اسی طرح کرتے جیسے یہ چاہ رہے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے مان کے نہیں دینے تھے اور خامخواہ کی توجیحات بنانی تھی۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ یقیناً بنایا ہے ہم نے فی السماء، آسمان میں، بروجن، قلعے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کے اندر ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنا کے رکھے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور مزین کر دیا ہے ہم نے اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ اس کی حفاظت ہم نے کیسے کی۔ یعنی کہ اگر ہم نے اپنے لوح محفوظ سے اس کو نکال کے آسمان دنیا پہ جب بھیجا تھا اور وہاں سے جب تک تم تک نہیں پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک تک نہیں پہنچا، تو یہ مت سمجھو کہ وہاں سے ہم نے اس آسمان دنیا میں کوئی اس کو اچک کے لے گیا یا اس کی کوئی ہم نے حفاظت نہیں رکھی۔ نہیں، ہم نے تو آسمان دنیا میں جب اس کو اتارا تھا تو ہم نے آسمان دنیا میں بھی اس کو بہت حفاظت سے رکھا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حفاظت بتا رہے ہیں کہ کیسے آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی تھی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ آسمان دنیا کے اندر ہم نے بروج رکھے ہیں، قلعے رکھے ہیں۔ قلعے کیا چیز ہے؟ قرآن پاک میں ہی بتایا گیا ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ آتا نہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا ہے ان ستاروں سے، اور وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے اس کو شیطانوں کے لیے رجم کرنے کا آلہ کار بھی بنایا ہے۔ یعنی کہ چراغوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان دنیا کو مزین کیا، وہاں بھی مصابیح چراغوں کے لیے کہا گیا، اور یہاں پہ جو مزین کیا گیا ہے وہ کس سے وہ بتایا جا رہا ہے؟ بروجن، قلعوں سے مزین کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ بروج کیا بنائے ہیں جسے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے؟ زیناها للناظرین، یہ بروج، یہ قلعے جن کو چراغ بھی کہا گیا، یہ بیسیکلی ہے ستارے، گیلیکسیز اور سٹارز، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بروج کہا ہے، قلعے کہا ہے۔ قلعے بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ ایک تو چمکدار ہے، بے مصابیح کے حوالے سے وہ چمک رہے ہیں، چمکدار قلعے ہو گئے، اور قلعے بیسیکلی قلعوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ
اب حفاظت کر رہے ہیں. کس چیز کی حفاظت؟ یہ جو قلعے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ستاروں کی گیلیکسیز کے حوالے سے بنائے، یہ پلانٹس جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر رکھے، یہ اللہ کی مخلوق یاد رکھیے گا کبھی بھی ایک کام نہیں کرتی، بہت سے کام کر رہی ہوتی ہے. اب پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ آسمانوں کو مزین کر رہی ہے، خوبصورت بنا رہی ہے. کوئی بھٹے قلعے لٹکے ہمیں نظر نہیں آ رہے، بلکہ نہایت ہی خوبصورت ایک رات کا جو ایک چادر، تاریک چادر چھا جاتی ہے آسمان کے اوپر، اس کے اندر اللہ نے باریک باریک سٹارز رکھے ہیں جو خاص طور سے چمکتے ہیں، اور چمک کر کیا کرتے ہیں، رات کے اندر تھوڑی سی تاریکی کے اندر روشنی کے لانے کا ایک باعث بنتے ہیں، روشنی کو لانے کا ایک سبب ہوتے ہیں. یہ وہ روشنی جب آتی ہے تو آنے کے بعد ساتھ ساتھ وہ لوگ جو مسافر ہیں وہ ان سٹارز کو دیکھ کے اپنا راستہ بھی دیکھتے ہیں. نارتھ سٹار ہے وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ پر نکلے گا، قطب شمالی اس کو کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ ایک راستے پر نکلے گا. ایک اور دوسرے سے کچھ ستارے اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں، کچھ گیلیکسیز ہیں. آپ دیکھیے مختلف انداز کے ستارے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور یہ تمام ستارے ایک تو یہ کہ اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں نا، کہ کس طرح خالق کائنات نے رات کے اندھیرے کے اندر خوبصورتی کو رکھا، اور یہ نہیں کہ انسان ڈر جائے، بلکہ رات کے اندھیرے میں جب آسمان کو اٹھا کے دیکھے، نگاہ اٹھائے تو اس کو اللہ کا شاہکار نظر آئے اور مزید اللہ کی پہچان اس کو حاصل ہو. اور دوسرا یہ کہ وہ ہدایت پانے کے لیے کہ لوگ راستہ اس کی وجہ سے اپنا تلاش کرتے ہیں، جس جگہ پہ نارتھ سٹار ہوگا اس حوالے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو شمال ہے اور دوسری جگہ جنوب ہوگا. تو انسان کیا کرتا ہے، اپنے راستے کو متعین کرتا ہے. تو نہ صرف دنیا کی ہدایت لوگ اس سے حاصل کرتے ہیں، بلکہ دین حق کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے راستے کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے بھی، وہ اللہ کو کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے لیے بھی وہ اس ستاروں کو ساتھ اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے، اور انسان اللہ کو پہچان جاتے ہیں. ساتھ ساتھ جہاں یہ معاملات وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو تیسرا کام کیا ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ وہ حفاظت کرتے ہیں. وہ قلعوں کی طرح، چراغ کی طرح چمک رہے ہیں، لیکن حفاظت کر رہے ہیں. کس چیز سے حفاظت ہو رہی ہے؟ اب یہ وہ حفاظت ہے جو قرآن کی حفاظت ہے. اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کو لوح محفوظ سے نکال کے آسمان دنیا پر رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت زیادہ پہرا کڑا کر دیا. اور حفاظت کا پہرا کس چیز سے حفاظت کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ کس چیز سے حفاظت تھی؟ تو حضرت ابو ہریرہ کی پوری بخاری کی حدیث آتی ہے اس حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر جب کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتے عاجزی سے اپنے پنکھ مارنے لگتے ہیں، یعنی اپنے پر مارنے لگتے ہیں اللہ کے حکم کو سن کر. جیسے زنجیر صاف پتھر پر چلاؤ تو ایسی آواز سے فرشتے اپنے پر چلانے لگتے ہیں. یعنی صاف پتھر پر اگر زنجیر ماری جائے تو کیسے چھنانے کی آواز آتی ہے نا، چھنکنے کی، تو پروں کے ہلنے سے بھی ویسی ہی چھنکنے کی آواز آتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا حکم فرشتوں تک پہنچا دیتے ہیں. جب ان کے دلوں پر سے ڈر جاتا رہتا ہے تو دور والے فرشتے نزدیک والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار نے کیا کیا حکم صادر فرمایا ہے. نزدیک والے فرشتے کہتے ہیں کہ بجا ارشاد فرمایا ہے، یعنی بتا دیتے ہیں اللہ نے جو بھی حکم دیا ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں، اور وہ اونچا اور بڑا ہے. فرشتوں کی یہ باتیں شیاطین چوری سے اڑانے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور یہ باتیں اڑانے والے شیاطین اوپر تلے رہتے ہیں. یعنی وہ جو شیاطین ہے نا، وہ یہ باتیں سننے کے لیے اوپر تلے وہاں آلریڈی موجود ہوتے ہیں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے خبر پا لیتے ہیں اور ان سے شیاطین خبر سن لیتے ہیں. یعنی فرشتے خبروں کو سنتے ہیں اور انہی خبروں کو شیاطین بھی سن لیتے ہیں. فرشتے پھر ایک آگ کا گولا ان کے اوپر پھینکتے ہیں. وہ بات سننے والوں کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعلہ ان تک نہیں پہنچتا، اور شیطان سے بات چلتے چلتے زمین تک آ پہنچتی ہے، اور وہ اس بات کو نجومی کے منہ پر ڈال دیتا ہے، اور وہ اس بات کے بارے میں 100 جھوٹی باتیں ملا کر لوگوں کو غیب کا علم بتاتا رہتا ہے. تو گویا یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ جو اس حدیث کو میں آپ کو اپنے اون ورڈز میں بتا دوں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جب احکامات نازل کرتے ہیں، پیغامات دینے لگتے ہیں، تو ان کی وائبریشنز ہوتی ہیں، ان کی کچھ ساؤنڈز ملتی ہیں، جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب اللہ کا پیغام لے کر فرشتے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 طریقے بتائے تھے کہ جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جسے گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں، یہ خاص قسم کی وائبریشنز ہوتی ہیں. ان وائبریشنز کو فرشتے لیتے ہیں اور لینے کے بعد ان وائبریشنز کو وہ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے احکامات الہی جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. تو یہی سلسلہ آج بھی ڈے ٹو ڈے لائف میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آسمانی دنیا میں یہ قرآن پاک کو نازل کیا تھا، تب قرآن کے احکامات، وحی الہی کے احکامات اس طرح سے پہنچائے جاتے تھے. لیکن اس کے بعد جب کہ پورا کا پورا قرآن نازل ہو گیا، تو اس کے بعد بھی آج بھی یہ احکامات جو 1 سال کے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں احکامات نازل کرتے ہیں نا، تو پھر اس وقت بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جب احکامات ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان احکامات کو سننے کے لیے فرشتے کے ساتھ ساتھ جنات بھی اوپر پہنچتے ہیں. یہ کون سے جنات ہوتے ہیں؟ یہ وہ جنات ہوتے ہیں جو عاملین کے قبضوں میں ہوتے ہیں. وہ انہیں غیب کی خبریں لینے کے لیے اوپر بھیجتے ہیں، اور جب یہ ٹرانسفرنگ کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو جنات وہاں سے وائبریشنز کو سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے اوپر فرشتے اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے یہاں پر بتایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اس کو ہر شیطان رجیم سے حفاظت میں محفوظ کر دیا، یعنی شیطان مردود سے ان کو محفوظ کیا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر کوئی اس میں راہ نہیں پا سکتا مگر جو چوری سے سنے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، بس پیچھے آتا ہے اس کے ایک شعلہ روشن. یعنی جب وہ اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک شعلہ روشن فرشتے اس شیطان کو مارتے ہیں، اور وہ جب مارا جاتا ہے تو اس شعلہ روشن یا شہاب مبین کو ہم شوٹنگ سٹار بھی کہتے ہیں، کہ وہ ٹوٹا ہوا تارا یہ اس کے اوپر مارا جاتا ہے. اب یہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کو جلا کے بھسم کر دیتے ہیں، اور وہ میٹیورائٹس کہلاتے ہیں سائنٹیفک لینگویج میں، اور کچھ وہ ہیں جو اس کو بھسم نہیں کرتے اور وہ اس سے بچ جاتا ہے، اور وہی بہت بڑا آگ کا گولا ایک میٹیور کی شکل میں نیچے زمین کی طرف آتا ہے، اور زمین پہ آ کے کریٹر بن جاتا ہے. سب سے بڑا جو کریٹر آج تک دنیا میں آیا ہے وہ 12 سے 14 فٹ گہرا کھڈا اس نے بنا دیا تھا، جس کا وزن 645 پاؤنڈ تھا. اور یہی کریٹرز بعد میں جب یہ ان کے اندر جو میٹیورز آتے ہیں اور کریٹر بنتے ہیں، ان کے اندر بیسیکلی یہ جو آگ کا گولا پھینکا گیا ہوتا ہے یہ بن جاتا ہے لوہا. اور یہی وہ لوہا ہے جس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن بتاتا ہے انزلنا الحدید، کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا. تو لوہا بھی اوپر سے آسمان سے نازل کیا جاتا ہے. سائنس کو جب ہم ملا کے قرآن پاک سے پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز سمجھ میں آتی جاتی ہے کہ یہ سب جو لوہا آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے کس صورت میں آتا ہے، اور آ کے دنیا پہ ہمارے لیے لوہے کا سبب بن جاتا ہے، اور ہم اس لوہے سے مختلف اپنے کام انجام دیتے ہیں. اللہ کی ایک تخلیق ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے کر لیتا ہے. بہرحال جو شیاطین بچ جاتے ہیں اور نہیں مرتے اور نہیں بھسم ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی وہ جو انہوں نے وہاں سے جو نالج لی ہوتی ہے، جو غیب کی خبریں لی ہوتی ہیں، وہ لے کر جاتے ہیں اور جا کے اپنے عاملوں کو جا کے بتاتے ہیں، اور اس میں کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کے 100 باتیں الگ لگاتے ہیں، اور پھر اپنے عاملوں کو پیش کر دیتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو جی غیب کا علم ہے اور ہم جی آپ کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں. تو یہ بات ہے جو اس کے حوالے سے ایسے ہے. لیکن اب دیکھیں جب قرآن کا معاملہ ہو رہا تھا اور قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ کڑا ہو گیا تھا، اور جنات بھی بہت پریشان تھے، شیاطین پریشان تھے کہ کیا مسئلہ ہے، اتنی زیادہ حفاظت کا پہرا سخت اور کڑا کیوں ہو گیا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ سے ان میں سے اتار کر آسمان دنیا پر بھیج دیا ہے، اور یہ بہت زیادہ حفاظت کا پہرا ان دنوں کڑا تھا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کے ہم نے کھینچ دیا اس کو، پھیلا دیا اس کو. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے پہاڑ جما دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موزون، اور ہم نے اس میں اگا دیے ہر قسم کی چیزیں.
وزنی یعنی کہ ہر چیزوں کو اللہ نے نپی تلی مقدار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. اور اللہ نے یہ ہم چونکہ کافی ڈیٹیل سے سورہ رعد میں پڑھ چکے ہیں تو اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں اب نہیں جاؤں گی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ اور ہم نے بنائے واسطے تمہارے بیچ اس کے معاش کا طریقہ. یعنی اس دنیا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے بھیجی. اللہ نے پہاڑ بنائے, پھر اس میں پہاڑ سے وہ واٹر سائیکل چلایا, پھر اس میں سے ہمارے لیے رزق اگایا نبی تلی مقدار کے ساتھ, جہاں جو جتنا چاہا اللہ تعالیٰ نے اگایا, اور اسی سے ہمارے لیے معیشت کے اسباب بھی فراہم کیے. ہم ان کو کھاتے بھی ہیں, ان سے کماتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور تم اس کی یہ بہت تمہارے لیے بھی اور بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے بھی, یہ دوسری مخلوق کے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے رزق بنایا تھا. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ تم رازق نہیں ہو ان کے, یعنی کہ تم ان چیزوں کے ان مخلوقات کے رازق نہیں ہو. ساری چیزوں کے خزانے اختیارات رازق کون ہے؟ اللہ, اس کے پاس ہے. للہ خزائن السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں. ہر چیز اللہ کے پاس ہے. اللہ نے بتایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس بھی نہ ہو. اور وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں اس کو ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کی طرف سے ایک مقرر مقدار میں نازل ہوتی ہے. اللہ کو معلوم ہے کس کو کہاں کتنا دینا ہے, کیا دینا ہے, کس کو کہاں سے اٹھانا ہے, کس کو کہاں لے کر جانا ہے, کہاں پر کیا چیز کتنی رکھوں, یہ اللہ ہے, وہ اس کو معلوم ہے, وہ رازق ہے. اس نے کہا میں نے ہر چیز مقرر مقدار میں نازل کیا ہے. چاہے دنیا میں جتنے زیادہ ہم ایسٹیمیٹس لگا لیں, جتنے زیادہ ہم اپنی پریڈکشنز کر لیں. پہلے بھی تو پریڈکشن ہوئی تھی, مالٹوز نے پریڈکشن کی تھی اور کہا تھا کہ فلاں سال تک جو ہے تو تمام دنیا کے ذرائع اسباب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, لہٰذا اس سے پہلے جو ہے پلاننگ کر لی جائے اور فیملی پلاننگ کریں اور ایسے کریں اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا. لیکن اللہ تعالیٰ رازق ہے, اس نے کیا کیا, انسان کو وہ علم عطا فرما دیا کہ فرٹیلائزرز بن گئے, ہائیبرڈ کراپس آ گئی اور کس طرح سے آگے پیچھے فصلیں نکلی اور سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نظام جو ہے وہ سنبھال لیا. یہ اللہ ہے, ہم کسی کے رزق کے رازق نہیں ہیں, اللہ رازق ہے, اس کو معلوم ہے. آپ دیکھیے جنگل میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے جہاں جنگل میں اتنے جانور بنائے وہاں شیروں کو بھی تو بہت زیادہ بنا سکتا تھا, لیکن نہیں, اللہ کو معلوم تھا کہ اگر اس شیر کو میں نے زیادہ بنا دیا تو جنگل کے وہ جانور سارے شیر ہی کھا جائے گا, تو پھر جنگل وہ میں مور ناچا کس نے دیکھا والی بات ہو جائے گی نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیر ایک ہی رکھا, اور شیر بہت کم ہوتے ہیں جنگل میں, لیکن اس کے وہ جو باقی جانور ہیں بہت بے شمار ہوتے ہیں. یہ اللہ کے کام ہے, یہ اللہ کو معلوم ہے کہاں کس کو کب رکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی ایسے نہیں کیا, ہم نے کبھی دنیا میں ایسے نہیں دیکھا نا کہ اتنی بارش ہو تو اتنے زیادہ ہر طرف میںڈک ہی میںڈک ہو جائیں, یا دنیا میں اتنی بکریاں ہو جائیں کہ وہ ہر طرف بکریاں ہی بکریاں نظر آئیں. اور نہیں, اتنی بکریاں ذبح بھی ہوتی ہیں, لوگ کھاتے بھی ہیں. حج کے موقع پر, یہ بقرعید کے موقع پر کتنے جانور قربان ہوتے ہیں, اور لوگ ہر ہفتے کتنا زیادہ جانور جو ہے وہ ذبح کر کے کھاتے بھی ہیں. پوری دنیا میں کھائے جاتے ہیں, لیکن کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ کم ہو جائیں یا ان میں کال پڑ جائے. یہ اللہ ہے, اس کو معلوم ہے کب کہاں کتنا کیا اگانا ہے, وہ وہاں پر اگاتا چلا جاتا ہے. اللہ کے رزق پر توکل کرنا چاہیے, اللہ کے رزق پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو مقرر مقدار میں پیدا بھی کرتا ہے, بھیجتا بھی ہے, تو کیا اللہ سبحانہ, اور اس خزانے بھی اس کے پاس ہے, تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کا رازق نہیں ہوگا؟ اللہ نے کہا نا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق, اور اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی بدولت یا فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے. تو قتل اولاد اس حوالے سے کبیرہ گناہ ہے. آج لوگ اٹھتے ہیں اور آرام سے ہم کھائیں گے کہاں سے, ہم خود کہاں سے کھائیں, ہم بچوں کو کہاں سے کھلائیں, ہم اپنے خرچے کہاں سے پورے کریں, ہم ان کو پڑھائیں گے کہاں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے, رازق وہ ہے, ہر چیز کو مقرر مقدار میں نازل کرتا ہے, اور صرف نازل نہیں کرتا, اس کے لیے سارے وسائل اور اسباب بھی مہیا کرتا ہے. خزانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے.
آپ دیکھیے لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ایسا کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ پاپولیشن ہو گئی ہے، پاپولیشن کنٹرول کیا جائے، تو انہوں نے باقاعدہ لیمیٹیشنز لگا دی، ایوارڈز لگا دی، اسکالرشپس لگا دی کہ بھئی اگر چائنا میں اگر کم ہوں گے تو ہم ان کو ایوارڈز دیں، ہم ان کو یہ کریں گے، اور ان کے بچے جو ہے وہ فیملی پلاننگ وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے کروانے شروع کر دیے۔ اور اب ان کا پھر حال یہ ہے، اب حال یہ ہے کہ اتنے کم ہو گئے، نوجوان اتنے کم ہیں اور بوڑھے بہت زیادہ ہیں۔ اب انہوں نے الٹا کام کرنا شروع کر دیا، اب وہ کہتے ہیں کہ جہاں زیادہ ہوں گے، جس کے زیادہ بچے ہوں گے ان کو ایوارڈ دیا جائے گا، ان کو اسکالرشپ لگائی جائے گی۔ تو یہ اللہ کو معلوم ہے نا کہ کہاں کس کی کب ضرورت ہے۔ جو اپنے ہم خواہ میں اس کے اندر چینجز لاتے ہیں یا امینڈمنٹس کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ذہن لڑا کے اور ہم مختلف پلاننگز کرتے ہیں، ضرور استعمال کرتے ہیں، لوگ کریں، ضرور استعمال کریں ذہن، میں منع نہیں کر رہی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ خدائی کاموں میں خلل اندازی کرنے کے لیے اپنے ذہن کو نہ استعمال کریں۔ یہ اللہ کے کام ہے، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، یہ اللہ کے کام ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی کریں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے لیے ساتھ تعاون بھی کریں، اپنے ذہن بھی لگائیں، اپنے آپ کو وہاں سے بڑھائیں بھی، لیکن نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بہتری کریں۔ کیسے اور مزید بہتری ہو سکتی ہے، یہ والی کام یہ اللہ کے کام ہے، یہ اللہ کے پاس ہی رہنے دیں۔ بر صغیر میں جہاں کہیں فیملی کنٹرول نہیں لگایا گیا تھا، آج سب سے زیادہ یوتھ بر صغیر پاک و ہند میں پائی جاتی ہے۔ یہ وہ فیملی پلاننگ جہاں نہیں ہوئی تھی نا، لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ایک گھر میں 10 12 بچے ہوتے ہیں، لیکن آج یوتھ بھی سب سے زیادہ اسی خطے میں پائی جاتی ہے۔ اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھا اور ان کے مطابق ہمیں دین کے ہر ہی حکم پہ حکمت سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، بس میں سمعنا وَأَطَعْنَا کر کے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ اور ہم نے ہواؤں کو بھی بھیجا، وَلَوَاقِحَ لدی ہوئی، ہوائیں لدی ہوئی آتی ہیں۔ کس چیز سے لدی ہوئی آتی ہیں ہوائیں؟ بادلوں سے لدی ہوئی آتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر نازل کرتے ہیں ہم آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پھر پانی پلایا ہم نے تم کو اس سے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بارآور ہواؤں کو بھیجتے ہیں، وہ آسمان سے بھرے ہوئے بادلوں کو لے جاتے ہیں، پھر وہ پانی برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی برستا ہے، اور اس پانی سے سب سیراب ہوتے ہیں، سب پیتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں، زمین بھی پیتی ہے، اور نباتات بھی پیتے ہیں، اور جاندار بھی پیتے ہیں، اور حیوانات اور پرندے چرند سب اس میں سے پیتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ تم اس کے خزانے کو جمع کرنے والے نہیں ہو، یعنی ان تمام دولت کے خزانے وار تم نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا جو جہاں جب جتنی پانی کی ضرورت ہے اللہ وہاں پر اتنا پانی اتارتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں پہاڑی علاقوں میں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے برف کو بنا کے نہریں جاری کرنی تھی، اللہ نے وہاں پہ زیادہ بارش ہوتی ہے، وہاں پہ زیادہ موسم اچھا ہوتا ہے، وہاں پہ زیادہ چیزوں کی پروڈکشن ہوتی ہے، برف بنتی ہے اور آگے ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے جس خطے میں جہاں میں نے جو سی فصل اگانی ہے میں وہاں پہ بارش برساؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بے وقت کی بارش سے بھی ہم کو محفوظ فرمائے، اور اتنی زیادہ بارش بھی نہ برسائے کہ وہ بارش ہمارے لیے نفع بخشنا بلکہ نقصان دہ ہو جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ناراضگی کی علامت بھی ہے نا کہ بے وقت کی بارش بھیج دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں نفع بخش کی بارش عطا فرمائے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي اور بے شک ہم، البتہ ہم ہی ہم زندہ کرتے ہیں، اور وَنُمِيتُ اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں۔ یعنی زندگی میں ہم دیتے ہیں، موت بھی ہم ہی دیتے ہیں، اور ہم ہی سب چیزوں کے وارث ہونے والے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ اور البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں تمہارے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور بے شک تیرا رب وہ ان کو جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ نے سب کو جمع کرنا ہے، سب کو چیزوں کو کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کے ہر فیصلے میں میرے اور آپ کے لیے حکمت ہی پوشیدہ ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ تخلیق آدم کا قصہ بتا کر بہت سارے اصول اور بہت ساری چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور البتہ یقیناً بنایا ہم نے انسان کو من صلصال پکی ہوئی مٹی سے، من حَمَإٍ مَسْنُونٍ جو سڑی ہوئی گارے سے بنی تھی۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اس کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے. یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیسے کی تھی کہ سڑی ہوئی مٹی کے پکی ہوئی مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، یعنی کہ ایسی مٹی جو سڑا ہوا گارا تھی، جو کالی گندی سیاہ بدبودار تھی اور گل سڑ چکی تھی. ہمائم مسنون کہتے ہیں، ہما کہتے ہیں کالی گندی سیاہ، اور مسنون کہتے ہیں پرانی اور گلی سڑی بدبودار. یعنی ایسی مٹی جو گندی سیاہ بدبودار تھی، جو سڑ گئی تھی، روٹن تھی اور بالکل پیوٹریفائڈ ہو چکی تھی، اس مٹی سے لے کے اللہ تعالیٰ نے من صلصال، اللہ نے صلصال کہتے ہیں وہ مٹی جو پک کر ڈرائی ہو جاتی ہے، جس کو پکا کر بالکل ڈرائی کیا جاتا ہے. تو گویا اس مٹی سے بنا کے اللہ نے ہمارے مسنون سے بنا کے، جیسے ہم ایک پوٹری نہیں بناتے ہیں، پوٹری میں کیا کرتے ہیں، ہم ایک لیس دار مٹی لیتے ہیں اور اس کو ایک شیپ دے دیتے ہیں، اور شیپ دینے کے بعد ہم اس کو ڈرائی کر دیتے ہیں. وہ بھٹی یا فرنس میں ڈال کے اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے. جب وہ پوٹ ڈرائی ہو جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے، صلصال کالفخار بن جاتی ہے، بجنے والی ٹھیکری جیسی بن جاتی ہے، جسے اس کو ہم بجا بھی سکتے ہیں. اور اسی طرح کسی بھی آپ پوٹ کو بجائیں تو بجتا ہے وہ. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق آدم کے مراحل یہاں پر بتا رہے ہیں، جو کہ مٹی سے بنایا گیا تھا. اور مٹی بھی کیسی تھی، دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ من تراب، اللہ نے خشک مٹی سے بنایا. دوسری جگہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من طین، طین سے بنایا. طین کون سی ہوتی ہے، گیلی مٹی، یعنی گارا. پہلے وہ خشک ہوگی، پھر اس کو گارے کی شکل میں گیلا کیا گیا ہوگا. پھر تین لازب، پھر یعنی تین لازب کہے جاتے ہیں لیس دار گارا جو بسیدہ اور بدبودار ہو جاتا ہے. اور پھر جب یہ گل سڑ جاتا ہے اور بلیک کلر کا گندا بدبودار ہو جاتا ہے، پھر یہ ہمارے مسنون بن جاتا ہے. اور پھر اس سے کوئی شیپ دے کے بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو سکھایا جاتا ہے، تو اس کو صلصال کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ پک جاتی ہے تو کھنکنے لگتی ہے اور اس کو پھر صلصال کالفخار کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ سٹیجز آف مٹی بتائے قرآن پاک میں، جس سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ دو باتیں بتائی ہیں تخلیق انسان کی. وہ اللہ الذی خلقکم من تراب، اللہ نے وہ ذات ہے جس نے تمہیں من تراب مٹی سے بنایا، یعنی مٹی سے تمہاری تخلیق ہوئی تھی. ثم من نطفہ، پھر نطفے سے تخلیق کی گئی. ثم من علقہ، پھر علقہ سے انسان کی تخلیق ہوئی. تو گویا سب سے پہلے انسان مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں. اس کے بعد نسل انسانی کا جو سلسلہ چلا وہ نطفے سے چلتا ہے، اور نطفہ جب رحم مادر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پھر اووم سے مل کر وہ زائگوٹ بنتا ہے، اور وہاں سے پھر علقہ بنتا ہے، اور علقہ سے پھر آگے انسان کی تخلیق کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو یہ بالکل اس کی ایک تطبیق ہے، آپس میں دونوں باتوں میں مطابقت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مٹی سے پیدا کر کے پھر نطفے اور پھر علقہ سے پیدا کیا تھا. تو اللہ نے یہاں پر یہ کیوں بتایا کہ انسان کی تخلیق اللہ نے اتنی گندی چیز سے پیدا کیا اللہ نے انسان کو. اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو اس کی حیثیت، اس کی اصلیت، اس کی اوریجن، اس کا سورس بتا رہے ہیں کہ تم تھے کیا، تم کہاں سے بنے. اپنی اس سورس کو، اپنے اوریجن کو مت بھولنا، تم کس چیز سے بنائے گئے ہو. تو انسان کو اس کی اوقات اصل میں یاد دلائی جا رہی ہے کہ انسان کس چیز سے بنایا گیا ہے. ایک سڑی اس مٹی کے سوکھے گارے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. آپ دیکھیں مٹی، یہاں پہ ہمیں کچھ اور بھی اصول سمجھ میں آ رہے ہیں، وہ یہ کہ مٹی سے جو انسان کی تخلیق کی گئی تھی، تو علماء اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ جو انسان کی تخلیق جب مٹی سے شروع میں کی گئی تھی نا، تو بعد میں تو اس کی تخلیق مٹی سے نہیں ہوتی، لیکن جو مٹی کے اجزاء ہوتے ہیں، انسانی جسم کے اجزاء بھی بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جو ایک مٹی کے اندر ہوتے ہیں. سوڈیم، پوٹاشیم، آیوڈین، کیلشیم، وہ سب چیزیں
مٹی کے اندر بھی اسی طرح سے پائی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مٹی ہی انسان کے اصل نشو و نما کا یا طاقت کا سورس بنتی ہے۔ انسان مٹی ہی سے پیدا ہونے والے نباتات کو کھاتا ہے، اور انسان انہی جانوروں کو کھاتا ہے جو گھاس پھوس کھانے والے جانور ہوتے ہیں، جو پودوں کو کھانے والے جانور ہوتے ہیں۔ تو انسان نباتات اور پھل جو مٹی سے نکلتے ہیں تو اس کی غذائیت مٹی والی غذائیت بھی ان پھلوں اور ان سبزیوں اور غلے کے اندر آ جاتی ہے، اور وہی غذائیت جو مٹی کے اندر ہوتی ہے جب مویشی کھاتے ہیں تو مویشیوں کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ تو یہی مٹی کے سارے انگریڈینٹس جو چیزیں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے حلال بنائی ان کے اندر آتے ہیں، اور وہاں سے انسان کے اندر جب آتے ہیں، جب ان کو کھاتا ہے تو اس کی نشو و نما کا وہ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور تیسری بات جو چیز مفسرین اس کے حوالے سے بتاتے ہیں وہ یہ کہ جب انسان مر جائے گا اور اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارا سارا جسم مٹی مٹی ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے اور بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ صرف ایک ہی ہڈی بچتی ہے، وہ جو کاکسکس ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ری گرو کرنا ہے قیامت کے دن، لیکن باقی سارا اس کی ہڈیاں، اس کی جو گوشت ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان کا آغاز بھی مٹی تھا، اس کا اختتام بھی مٹی ہونا ہے۔ تو میری اور آپ کی تربیت گویا اس حوالے سے کی جا رہی ہے کہ ہم بھی تو مٹی سے بنے ہیں، ہم نے مٹی ہی ہو جانا ہے، تو لہٰذا مٹی کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو اپنے اندر لے کر آؤ۔ بھائی مٹی کیا کرتی ہے، مٹی کی صلاحیت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو، کیا کرتی ہے مٹی، کتنی صلاحیت ہے مٹی کے اندر۔ مٹی کوئی عام سی چیز تو ہے نہیں۔ اب دیکھیے مٹی سب سے بڑی بات تو اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر قوت برداشت بہت ہوتی ہے، ہر چیز اپنے اندر جذب بھی کر لیتی ہے، ہر چیز اپنے اندر چھپا ہی لیتی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز تو کیا ہے اس کے اندر، والکاظمین الغیظ والا معاملہ مومن کو کرنا ہے کہ ہر غصے کو پی ہی جانا ہے، ہر چیز عافین عن الناس کا معاملہ کر کے پہلوان بن جانا ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا برداشت مٹی کے اندر ہے اللہ ہمارے اندر بھی اتنا ہی حلم، اتنا ہی ٹالرنس، اتنا ہی صبر، اتنا ہی برداشت پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں غصے پہ قابو پانے والا بنائے، لوگوں کو معاف کرنے والا بنائے، صبر سے جمے رہنے والے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اور مٹی کے اندر ایک بہت خوبصورت اور صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو جب بیج آ جاتے ہیں تو اس سے جو پودے نکلتے ہیں وہ پھلتے پھولتے ہیں، نشو و نما کرتی ہے۔ یہ بہت سی چیزوں کی نشو و نما کرنے والی ہوتی ہے۔ تو مومن اپنی ذات سے کیا کرتا ہے، لوگوں کو مستفید کرتا ہے، وہ لوگوں کو پھلتا پھلاتا ہے، اب لوگوں کا خادم بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیوں کے معاملات کرتا ہے۔ جس طرح سے مٹی اپنے اندر نشو و نما کرتی ہے مختلف نباتات کی، اسی طرح سے مومن اپنے اعمال صالحہ کی کھیتیاں بڑھاتا ہے، نیک اعمال کر کے آگے بڑھ کے فاستبقوا الخیرات کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کی ایک اور کوالٹی وہ یہ ہے کہ وہ بیج کو اپنے اندر جما کے رکھتی ہے، استقامت دیتی ہے، اور پودے کو بھی استقامت فراہم کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ جب یہ استقامت دیتی ہے تو استقامت کے ساتھ ساتھ اس بیج کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے، مومن بھی اپنی ذات سے اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے دین کی پروٹیکشن کرتا ہے، اللہ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ نے یہ جو امانت ہمارے کندھوں پہ اس قرآن کی صورت میں، اس دین کی حفاظت کی صورت میں ڈالی ہے، اس دین کے محافظ بن کر اپنی پوری قوت اور طاقت اور صلاحیت کو اس دین کو ثابت قدمی سے جمانے کے لیے، اس کا نفاذ کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اوریجن کو یاد رکھنے کی اور اپنی پوری صلاحیتوں کو اس دین کے لیے لگانے کی اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک مومن شجرۃ طیبہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ خیر، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری جو تخلیق ہے وہ تو اتنے سڑے ہوئے گارے سے ہوئی ہے، لیکن اگر ہم اسی مٹی جو سوکھے سڑے گارے سے بنائی گئی، ہم اس کے اوپر اگر ہم فوکس کرتے
کرتے ہیں تو ہمیں تو اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں. ہمیں تو اس کے اندر کوئی بھی ذلت، کوئی بھی کمی اور کوئی بھی کمزوری نظر نہیں آتی، بلکہ ہمیں اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ پازیٹیو ہی باتیں نظر آ رہی، بہترین سے بہترین باتیں نظر آ رہی ہیں. اور ہمیں اب اپنا آپ تو کمزور کمتر کہیں سے نظر ہی نہیں آ رہا کہ اگر اللہ نے ہمیں مٹی سے بھی بنا دیا تو پھر کیا، مٹی میں تو بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، ایسے ہی نظر آ رہے ہیں نا. تو اللہ آگے فرماتے ہیں وَالْجَانَّ اور جنوں کو خَلَقْنَاهُ بنایا ہم نے من قبل ان سے پہلے من نار السموم آگ کے گرم شعلے سے، یعنی آگ کی لپٹ سے ہم جنوں کو اس سے پہلے بنا چکے تھے. اللہ تعالیٰ انسانوں سے پہلے جنات کی تخلیق کر چکا تھا. جان کا مطلب ہوتا ہے ایک تو جن سے نکلا، جنات کو جان کہا جاتا ہے، دوسرا جان کہا جاتا ہے سانپ کو بھی جان کہا جاتا ہے. تو جنات جو ہیں وہ بیسیکلی مختلف قسم کی شکلوں میں آ سکتے ہیں. اسی اور ان شکلوں میں کون کون سی شکلیں ہیں؟ کتے کی شکل میں آ سکتے ہیں، سانپ کی شکل میں آ سکتے ہیں. اور یہ احادیث ہمیں بتاتی ہے نا، ایک جان کا لفظ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، سانپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پہ بتایا، تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سانپ بھی جو ہے وہ جن کی شکل میں ہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ جن سانپ بن سکتے ہیں. اگر تم گھروں میں سانپ کو دیکھو تو مارنے سے پہلے انہیں کہہ دو کہ اگر وہ جن ہے تو چلا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کتے کے حوالے سے بھی فرمایا کہ کالا کتا شیطان ہے. تو جن بیسیکلی کیا کرتے ہیں، وہ اپنی حیت چینج کر کے ہمیں نظر آ سکتے ہیں اگر وہ ہمیں نظر آنا چاہیں. ادروائز اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا کی کہ وہ ہمیں نظر آ سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کس سے بنایا ہے؟ من نار السموم. ہم انہیں آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے ہم نے. اور آگ کی لپٹ آگ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو نان لیومینس ہوتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو ہمیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے. جب ہم فلیم کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو فلیم کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، جس میں سے 2 پارٹس لیومینس ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایک جو بلو فلیم اور ایک یلو فلیم ہوتا ہے اور ایک ریڈ فلیم ہوتا ہے نا، اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو وہ آگ کی لپٹ کا حصہ جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، جسے ہم نظر نہیں دیکھ نہیں سکتے، اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جنات کو پیدا کیا ہے. اسی لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. ہاں لیکن اگر وہ شکل چینج کر کے آئیں گے، کسی انسانی شکل میں بھی آئیں گے، پھر بھی ہمیں نظر آ سکتے ہیں. جیسے کہ سراقہ بن مالک کی شکل میں جن آیا تھا، اور پھر وہاں سے سارا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیسے نظر آیا تھا سب کو. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے. اور یہاں فرمایا ہے من قبل، انسان سے پہلے. اللہ نے انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا تھا. اور یہ بات بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان دنیا بنائی، زمین آسمان بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے، ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو بھیجیں گے کہ جو دنیا میں فساد برپا کرے اور خون بہائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے سے پہلے حکم دیا تھا فرشتوں کو، اور فرشتے یہ فرشتوں نے ویسے کیوں اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ آپ ایسے لوگوں کو ایسی مخلوق کو بنانے لگے جو فساد برپا کرے اور خون بہائے، کیونکہ اس وقت وہ جنات کو دیکھ چکے تھے نا، وہ دنیا میں موجود تھے اور وہ اسی قسم کی خون ریزی اور شرنگیزی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے پھر فرشتوں نے اسی لیے کہا تھا کیونکہ جنات آلریڈی زمین میں موجود تھے. لیکن جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا تو پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا، اور فرشتوں نے ان کو ہانک کر صحراؤں میں اور سمندروں میں دھکیل دیا تھا، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا. تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے، یعنی قرآن کی یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ من قبل کے حوالے سے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا. اور ویسے بھی قرآن کی ایک اور آیت بھی اس کا واضح ثبوت فراہم کرتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تخلیق کا انداز اللہ کا یہی ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی کے لیے پیدا نہیں کیا. تو گویا آرڈر آف تخلیق پہلے جنات تھے اور پھر ہی
انسانات تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا. جب آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کیا بتا رہے ہیں کہ آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ سے جو جن بنا ہے تو پھر آگ میں یہ ڈالا جائے گا تو آگ اس کو کیسے جلا کے بھسم کرتی ہے. جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ آگ کا ایک شعلہ ڈالا جاتا ہے اور وہ شہاب ثاقب کی صورت میں اور وہ ان کو جلا کے بھسم کر دیتے ہیں. تو آگ کو بھسم کیسے کر سکتی ہے؟ ایک آتا ہے نا سوال ذہن میں. تو بہت آسان سے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی سے بننے کے باوجود اگر ہم جیسے مٹی سے بنے ہیں تو کیا اگر کوئی مجھے اینٹ مارے گا جو مٹی سے بنی ہے یا مٹی کا ایک ڈھیلا بھی مارے گا تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی نا. وہ مٹی کی اینٹ مارے گی اٹھا کر تو اسے تو ہماری ہڈی پسلی بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے جب مٹی سے بنے ہوئے ایک انسان کو مٹی ماریں گے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جب آگ سے بنے ہوئے جن کو آگ ماری جاتی ہے تو آگ بھی اس کو تکلیف پہنچاتی ہے اور وہ پہنچائے گی. اور اللہ تعالیٰ جب جنوں کو اور انسانوں کو جہنم میں بھر دیں گے تو آگ ہی سے وہ جلائے جائیں گے اور ان کو وہ تکلیف پہنچے گی. یہ کیسے پہنچے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی کو اس کا علم ہے. ہمیں کیا ہے, ہم صرف اور صرف اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب مٹی کو تکلیف دے سکتی ہے تو پھر آگ کو بھی تکلیف دے سکتی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا تیرے رب نے واسطے فرشتوں سے انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون کہ میں بے شک ایک بشر بنانے والا ہوں سوکھی ہوئی مٹی کے گارے سے, یعنی کہ میں ایک بشر کو تخلیق کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ اور جب میں اس کو اچھی طرح سے برابر کر دوں یعنی میں بنا لوں اس کو. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ بس تم سب کیا کرنا, گر جانا واسطے اس کے سجدے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور جب اپنی روح میں سے پھونکا تو پھر روح میں پھونکنے کے بعد اللہ نے فرشتوں سب کو حکم دیا کہ کیا کرو, تم اس کو سجدہ کر لو. اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا نا کہ میں ایک بشر بنا رہا ہوں اور جب بنا لوں اس میں اپنی روح پھونک دو تو تم سجدہ کر لینا. جب اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا تو بخاری اور مسلم کی میں حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا. 100 حصے بنائے اللہ نے رحمت کے اور اللہ نے جو فرمایا نا کہ رحمتی تغلب علی غضبی کہ میری رحمت میری غضب پر حاوی ہے. تو یہ حدیث اس کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا, پھر ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے. یہ ہے وہ رحمان, یہ وہ ہے رحمیم اور یہ ہے وہ الودود کے 99 حصے رحم کے اس نے اپنے پاس رکھ لیے, رحمت کے اپنے پاس رکھ لیے اور صرف ایک حصہ زمین پر اتارا. یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھر اٹھاتا ہے تاکہ اسے کھر اٹھاتا ہے تاکہ اسے ضرر نہ پہنچ جائے تو یہ بھی دراصل اسی حصہ رحمت کا اثر ہے. اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا تو رحمان کے اندر سے جو ایک رحم نکال کے دیا, 100 حصوں میں سے 99 اپنے پاس رکھے اور ایک رحم کا حصہ اپنی مخلوق میں بھیجا. یہ وہی اس روح کے پھونکنے کا ایک ایلیمنٹ ہے یا اس کی ایک عکاسی ہے یا اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ ہمارے اندر بھی رحم کا مادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. صرف رحم ہی نہیں, ساری ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی صفات ہے اس کا ایک ہلکا سا عنصر یا ہلکا سا ایک رمق ہمارے اندر ڈالی ہے. تو خالق تو اللہ ہے لیکن تخلیق کی صلاحیت اس نے ماں کے رحم کے اندر رکھ دی ہے, باپ کے اندر رکھی نطفے کی صورت میں اور پھر رحم مادر اور پھر وہ تخلیق کا سارا سلسلہ جو ہے وہ چلاتا ہے, اللہ کے حکم سے ہی چلتا ہے. لیکن وہ صفت تخلیق کی اللہ نے پھر ماں کے اندر بھی ودیت کر دی. اللہ نے اسی طرح سے مصور وہ ہے لیکن اس نے مصوری انسان کو بھی سکھائی اور مختلف قسم کی مصوری انسان بھی کرتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات کا ایک عکاس جو ہے وہ بھیجا انسان کے اندر اپنی روح کو پھونک کر.
اب اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے تو اللہ کی روح انسان کے اندر آ گئی تو بس انسان بھی پھر اللہ بن جائے اور الوہیت کے درجے پر انسان کو لے کر چلا جائے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ سورج جب ہوتا ہے چمکتا ہے، روشن ہے، اور وہ زمین کو پہ اپنی روشنی ڈالتا ہے اور ساری زمین کو روشن کرتا ہے، لیکن سورج کی روشنی میں کوئی کمی تو نہیں نہ ہوتی، حالانکہ چیزیں روشن ہو جاتی ہیں لیکن سورج کی اپنی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ کی صفات میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے اس کی تھوڑی سی عکاسی اپنی روح پھونک کر انسان کے اندر اس کے اندر کر کے دکھائی ہے۔ پھر اللہ نے جب حکم دیا کہ جی سب سجدہ ریز ہو جانا تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، فسجد الملائکۃ، بس سارے ملائکہ نے کیا کیا؟ سجدہ کر لیا، کلہم اجمعون، تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا، تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا، اکٹھے ہو کر سجدہ کر لیا، کلہم اجمعون، ایک گندے گلے سڑے بدبودار گارے سے بنے ہوئے انسان کو اللہ کے حکم پر سب نے سجدہ ریز ہو گئے، سب نے سجدہ کر لیا۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اشرف کون ہے؟ وہ اس کا درجہ اشرف ہے جس کو اللہ اشرف بنانا چاہتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اشرف کیوں ہوئے تھے؟ اپنے علم کی بدولت۔ جب اللہ نے ان کو علم سکھایا تھا نا، تو پھر اس علم کے بعد جب امتحان لیا گیا تھا اور انہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تھی تو اللہ نے حکم دیا تھا نا، اور وہ جب حکم دیا گیا تو سارے ملائکہ نے سجدہ کر لیا، اور ان ملائکہ کے سجدے کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کیا بن گئے تھے؟ اشرف المخلوقات بن گئے تھے۔ ان کا درجہ ساری کائنات نے تسلیم کر لیا تھا، چاہے وہ جس طرح سے بھی بنائے گئے تھے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر وہ کیا بنتے ہیں؟ اشرف المخلوقات بنتے ہیں۔ اور جب ایک انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے، اللہ کی نظر میں مکرم محترم ہو جاتا ہے، درجہ بلند ہو جاتا ہے، تو اس کا درجہ ساری کائنات تسلیم کر لیتی ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جس کے حوالے سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب میرا بندہ فرض ادا کرتا ہے تو فرض ادا کرنے سے وہ میرا قرب پا لیتا ہے، اور وہ جب فرض سے بڑھ کر نفل کرتا ہے تو پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کیا معاملہ کرتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میں اس اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور آہستہ 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 ساری مخلوق کے دل میں یہ بات آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے پوری کائنات کی ہر چیز کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ درجہ جو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو عطا فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کر کے فرائض سے بڑھ کر نوافل کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرض تو وہ ہے نا جو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نوافل سے پھر وہ اللہ کا قرب پا کے اللہ کی محبت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں تھامتا۔ حدیث بتاتی ہے اللہ اس کے کان بن جاتا ہے کہ وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں سنتا، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں، ہاتھ بن جاتا ہے کہ وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں تھامتا۔ یہ ہے نفل عبادت کا درجہ اور اللہ کی محبت کا پیمانہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کون تھا؟ بالام سین، مایوس تھا، یا اللہ کی رحمت سے مایوس تھا۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، یہ کہ وہ ہو جاتا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ میرا خیال ہے اب یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس کی آگے کنٹینیوشن ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ انکار کر دیا تھا شیطان نے، ابلیس اپنی تمام کی تمام اپنی عبادتوں کی وجہ سے یہ فرشتوں کا ہم مجلس ہو گیا تھا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم کس کو دیا ہے؟ فرشتوں کو دیا تھا، لیکن یہ ابلیس تو شیطان تھا۔ قرآن میں آتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنوں میں سے تھا لیکن اس نے اپنے رب کے حکم سے
نافرمانی کر دی. ابا یہاں بتایا جا رہا ہے انکار کر دیا یہ کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں میں سے. تو گویا ایک سجدے کے انکار سے اس نے اللہ تعالیٰ سے حکم سے نافرمانی کی. یہ بیٹھتا تھا فرشتوں کا ہم مجلس ہو گیا تھا اور اپنی عبادت کے بلبوتے پر فرشتوں کا ہم مجلس ہوا تھا, لیکن پھر بھی اس نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی, اس نے انکار کر دیا. آگے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا وجوہات تھیں اور کیا اس کے رویے تھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.